السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے حق و ہدایت کے سلسلے میں ایک تعلیم یہ بھی دی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ کوششیں کرتے ہیں حق و ہدایت کے پانے کے لیے، صحیح راستے کی تلاش میں لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں صحیح راستے کی رہبری اور ہدایت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ غور کیجئے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب انسان اس دنیا کی آلائشوں میں، اس دنیا کی مختلف قسم کے بے حیائی کے ماحول میں پلتا اور بڑھتا ہے، رہتا ہے، تو اس کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جو اسے اللہ کے دین سے پھیر دیتی ہیں۔ اللہ تعالی نے جو اعمال، جو نیکیاں، جو خیرات بتائی ہیں، اس سے انسان دور ہو جاتا ہے، فحاشی، منکرات اور بے حیائی اس کی زندگی کے اندر چھا جاتی ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے، کتنی ایسی سعادت مند روحیں ہیں کہ جو کفر کے ماحول میں، شرک کے ماحول میں، اسلام دشمنی کے ماحول میں پیدا ہونے کے باوجود بھی انہیں اسلام کی ہدایت، اسلام کی توفیق اور اللہ کے دین کی خدمت کا اللہ تعالیٰ انہیں موقع عنایت کر دیتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کے وہ بندے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں، جو حق کو جاننا چاہتے ہیں، حق کا علم حاصل کرتے ہیں، حق کی طرف آنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے لیے ضرور ایسی راہیں بناتا ہے، ہموار کرتا ہے، ایسی راہیں پیدا کرتا ہے کہ وہ اسلام کی اس روشنی کو پا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے اس تفصیلی واقعے کو، جس میں وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان کا پورا سفر حق کی تلاش میں، حق کی جستجو میں، وہ سفر ایک مثالی سفر ہے کہ ایک مدعو کے لیے، ایک شخص کے لیے، ایک انسان کے لیے آج کے حالات میں، آج کے سماج میں، جہاں ہمارے پاس وسائل کی بھرمار ہے، ہر طرح کے وسائل موجود ہیں کہ جس کے ذریعہ سے انسان حق کو پا سکتا ہے آج، اور وہ سفر جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ہے، اس دونوں میں آپ غور کیجئے کہ کہاں سے نکلے، فارس کی زمین سے بچپن کی عمر میں کہاں کہاں کن کن عیسائی راہبوں اور عیسائی پادریوں کی خدمت کرتے ہوئے کیسے مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اسلام کی اس عظیم نعمت کو انہوں نے پا لیا۔ تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے ہدایت مقدر اس نے اگر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ تھے، تم سب کے سب لا یعرفون الحق قبل بعثت النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تم سب کے سب گمراہ تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے الا من ہدیت، سب گمراہ تھے، گمراہ رہے، مگر جسے اللہ نے چاہا، مکی معاشرہ، مدنی معاشرہ، دیگر سماج سے اٹھا کر کے اللہ تعالی نے انہیں حق و ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ آپ دیکھیے روم سے، فارس سے جو ہے سلمان فارسی آ رہے ہیں، حضرت صہیب رومی آ رہے ہیں، حضرت بلال حبشی آ رہے ہیں، یعنی الگ الگ جگہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسے اسلام کی نصرت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے چن لیا۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی اگر آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اٹھا کر کے کہاں پہنچا دیا۔ جو ہے ابھی حال میں دکتور ضیاء الرحمن العازمی
رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، ان کی سیرت، ان کی زندگی، ان کے زندگی کے ادوار، ان کے حالات ایک مثال ہے ہمارے لیے۔ آج کی دنیا میں، آج کے حالات میں بھی اللہ نے ہمارے سامنے ایک عبرت کی مثال رکھی ہے کہ کہاں سے، کس گمراہی اور کس دلدل سے اٹھا کر کے اللہ نے کس عزت پر، کس مرتبے پر فائز کیا۔ اور ایسے یورپ کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو کتنے ایسے خوش نصیب ہیں۔ قبول اسلام کے واقعات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں ہزاروں کی تعداد میں کتنے کیسے خوش نصیب موجود ہیں کہ جب انہوں نے، ان کی رغبت قرآن کی طرف ہوئی، ان کی رغبت اسلامی تعلیمات کی طرف ہوئی، مسجدوں کی طرف ہوئی، تو کسی نہ کسی ناحیہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بنا کر کے ان کو اسلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، ان کو اسلام کی ہدایت اور رہبری اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب کے سب گمراہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے چاہا نبیوں کے ذریعہ، کتابوں کے ذریعہ، اسلامی احکامات اور تعلیمات کے ذریعہ، علماء اور دعات کے ذریعہ، اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا اپنے دین کی سرخروئی کے لیے، اپنے دین کی آبیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، اے میرے بندو تم مجھ سے ہدایت کے طلبگار بنو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تم ہدایت کے راستے کو اختیار کرو، حق کے متلاشی بنو، اس کو طلب کرو، اس کے لیے دعائیں کرو، اس کے لیے کوششیں کرو، اللہ ضرور تمہیں ہدایت دے گا۔ اسی لیے ہمیں ان کے پاس یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت میں اگر ہم شرک کے اندر مبتلا ہیں، ہم اگر کسی شرک اور توحید میں فرق نہیں کر پاتے، ہم علم حاصل کریں، ہم کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی پرورش، جن کی تربیت بدعتی گھرانوں کے اندر ہوئی، شرک کے ماحول میں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال کر کے ہدایت اور حق کے راستے پر اللہ رب العزت نے گامزن کر دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے خود اس حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے تم حق و ہدایت کے طلبگار بنو، اللہ رب العزت ضرور تمہیں ہدایت دے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والعبد مضطر دائما الی ان یہدیہ اللہ، بندہ محتاج ہے کہ اللہ اسے صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اللہ سے طلب کرنے کا، صراط مستقیم مانگنے کا محتاج ہے بندہ۔ فَهُوَ مُضْطَرٌ إِلَى مَقْصُودِ هَذَا الدُّعَاء، اس دعا کے ذریعہ سے بندہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے اللہ کی توفیق کا، اللہ کی ہدایت کا محتاج ہے۔ فَإِنَّهُ لَا نَجَاةَ مِنَ الْعَذَابِ وَلَا وُصُولَ إِلَى السَّعَادَةِ إِلَّا بِهَذِهِ الْهِدَایَةِ، ایک انسان، ایک شخص نجات نہیں پا سکتا، عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، سعادت کے منازل اور سعادت کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا مگر اللہ کی توفیق اور اللہ کی ہدایت کو مانگ کر، اللہ کی ہدایت کو طلب کر کے۔ فَمَنْ فَاتَهُ فَهُوَ إِمَّا مِنَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَإِمَّا مِنَ الضَّالِّينَ، اور جس شخص سے اللہ کی ہدایت روٹھ جائے، جس شخص سے اللہ کی ہدایت، جس شخص کو نہ ملے، محرومی ہاتھ آئے، تو یا تو وہ اللہ کی غضب کا شکار ہوتا ہے جیسے یہودی ہوئے، اور یا تو وہ جو ہے وہ اما من الضالین، گمراہوں میں سے ہو جاتا ہے جیسے نصارہ راہ حق سے بھٹک کر کے گمراہی کا شکار ہوئے۔ تو یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہدنا الصراط المستقیم کے معاملے میں یہ نقطہ ذکر کیا کہ بندہ مجبور ہے اس بات کی طرف کہ وہ اللہ کی ہدایت کو مانگے، اللہ کی ہدایت کو طلب کرے، اور جو شخص اس طلب اور حرص کو پیدا کر لیتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ ضرور اس کے لیے راہوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں خصوصیت کے ساتھ یہ بات جاننی چاہیے، اور صرف اپنے لیے نہیں، جس آدمی کی اصلاح و تربیت اور دعوت، جس آدمی پر آپ محنت کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہدایت کی دعا انسان کو کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی اور اپنے مدعو کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے جس کو پسند کرتا ہے اسے اسلام کی دولت سے، اسلام کی ہدایت سے مالا مال کر دے۔ تو آپ دیکھیں یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ انسان کو ہدایت پانے کے لیے اللہ سے التجا کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔